بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج بدھ کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص عمل اللہ الصمد اور اللہ تبارک تعالیٰ یا رازقو ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو شخص بھی آج یہ عمل کر لیتا ہے اس کی زندگی بس اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کے عمل سے بندہ اس کو ہر چیز سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے۔ ان لوگوں کی جو فقیر تھے، وہ غریب تھے، بڑی مشکل سے جن کا گزارا ہوتا ہے، جب یہ عمل کر لیں تو اس سے اللہ پاک اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، ان کے حالات بدل دیں گے۔ تو یہ ایک تو سورۃ اخلاص ہے اور اللہ الصمد ہے، اور یا رازقو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، جس سے رزق اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ آج اس سارے رنج و غم ختم ہو جائیں گے، ساریاں پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی، اور آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ معرفت کے دروازے، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو آج آپ نے جس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس ترتیب کو آپ نے غور سے سننا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ آج آپ کسی بھی وقت باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جوشو خضوع کے ساتھ، یکسائی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اس کی کسی بھی کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے سارے راستے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ سے وفا کرتا ہے، اللہ اس سے وفا کرتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے، کیونکہ انسان اللہ الصمد اور لفظ یا رازقو کے ذریعے اپنے کاروبار میں خوب خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے، رزق میں خوب وسعت حاصل کر لیتا ہے۔ اس بندے کی جس بندے نے اللہ الصمد اور یا رازقو کو پڑھا ہے، یہ عمل کیا ہے، اس کی کبھی جیب خالی نہیں ہوگی۔ جو اس وظیفے کو کر لے گا، اس کا گھر کبھی مال و دولت سے خالی نہیں ہوگا، دنیا کی مقرور نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہو چکا ہو تو اللہ اس کو چھٹکارا عطا کر دیتا ہے، قرض اتار دیتا ہے، اور بے شک انسان چاہتا ہے کہ اس کو راحت ملے، زندگی ملے، سکون ملے، پریشانیاں ختم ہوں۔ اس بندے کو چاہیے ان کلمات کو پڑھ لے، ان کو یاد کر لے، اور اپنی نثروں میں اس عمل کو شامل کر لے۔ انشاءاللہ جب تک یہ اس کے خاندان میں، اس کی نظروں میں یہ اسم پاک رہے گا، پڑھتا جاتا رہے گا، اس کے گھر کا کوئی بھی شخص محتاج نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کوئی بھی رکاوٹ جس کے معاملات کے اندر نہیں آئے گی، ساری پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گی، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ دیکھیں، لفظ یا رازقو یا اللہ تعالیٰ کے اسم میں سے ایک اسم مبارک ہے، جو اللہ پاک اسم مبارک میں سے ایک ہے۔ یا رازقو کا مطلب ہے رزق دینے والی۔ رزق کون دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے اپنے رزق رب کو جانتے ہوئے، اللہ پاک کو اپنا رزق تسلیم کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو یا رازقو کے ساتھ ساتھ ایک اور اسم مبارک پڑھ لیں۔ اس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے
ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے تو آپ شیطان کے وسوسوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے یا رازقو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو کو پڑھ کر رب کریم سے اپنے رزق میں، دولت میں، مال میں برکتیں پیدا فرمانی ہیں۔ آپ نے یا رازقو کو جب پڑھنا ہے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ آپ کے مال و دولت میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ آپ نے یا رازقو کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رازقو کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رازقو کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دیں گے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ آخری وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیات ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اپنی تمام دعاؤں کو اور تمام حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔